حمد الشاکرین وافضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا وملجأنا وماوأنا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج کی محفل کی خصوصیت یہ ہے کہ آج جو خصوصی طور پہ ذکر ہوگا وہ ذکر اہل بیت اور اہل بیت کے چشم و چراغ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کیا جائے گا۔ سابقہ جمعے میں ہم ذکر اہل بیت سن رہے تھے تو میں نے وہی عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلی بار جب بیان ہوگا تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص مقام ذکر کیا جائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ حضرات کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور آپ تھکے ہوئے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ زیادہ لمبا بیان نہ ہو، کیونکہ یہ تو ایسے بیان ہوتے ہیں کہ جو نہ ختم ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ یہ سرکار کا کرم ہے کہ وہ ہم جیسے گناہ گار لوگوں سے اپنے نواز رسول کا ذکر کروا دیتے ہیں۔ تو بے فکر رہے، جب یہ ذکر شروع ہوگا تو نیند بھی اڑ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ذکر ایسا ہے جو ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ مرجھایا ہوا پھول اگر ہو تو اس کے سامنے امام حسین پاک کا ذکر کیا جائے تو وہ بھی تازہ شگفتہ ہو کر خوشبو مہکنا شروع فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم مجھے حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کا ذکر خیر ہے کہ کائنات میں جن کی والدہ کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ علامہ اقبال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بی بی مریم کو جو خاص مقام حاصل ہے کہ وہ اپنے زمانے کی تمام عورتوں کی سردار ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ایک نسبت ملے، اور وہ نسبت کیا ہے؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ اور یہاں بی بی زہرا کو دیکھو تو تین نسبتیں ہیں۔ فرماتے نور چشم رحمت للعالمین، نمبر 2 حضور مولا علی شیر خدا کی زوجہ محترمہ ہے، نمبر 3 حسنین کریمین کی امی جان ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ فاطمہ کہ جو اللہ کی یاد میں جب ان کے آنسو نکلتے ہیں تو جبریل ان کے آنسوں کو چنتا ہے، مصلی جن کا آنسوں سے تر ہو جاتا ہے، اگر وہ آنسو جبریل اللہ کے عرش پہ ڈال دے تو اللہ کا عرش ان آنسوؤں کی وجہ سے جگمگانا شروع کر دے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر شریعت آڑے نہ ہوتی اور نبی کا فرمان مجھے نہ روکتا تو زمانہ دیکھتا اس بات کو کہ اقبال سیدہ کی قبر پہ جا کے ان کو سجدہ کر دیتا، یعنی اس قدر آگے محبت اور وارفتگی میں چلے گئے کہ کہتے ہیں اگر مصطفیٰ کریم کا فرمان آڑے نہ آتا، شریعت مجھے منع نہ کرتی تو زمانہ دیکھتا کہ اقبال سیدہ کی قبر پہ جا کے سجدہ کرتا۔ یہ جن کا مقام ہو تو بتاؤ پھر ان کے شہزادوں کا مقام کیا ہوگا؟ اور پھر علی تو پھر علی ہیں، کہو نا ذرا سبحان اللہ۔ کیا مقام ہے حضور مولا علی شیر خدا کا کہ جب اہل بیت کا ذکر ہو اور حضور مولا علی شیر خدا کا ذکر نہ ہو تو پھر وہ محفل مزہ نہیں دیتی۔ آئیے، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، مستدرک جلد 4 اور صفحہ نمبر اس کا 98 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور مولا علی شیر خدا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی وجہ علی،
نبی پاک علیہ السلام نے حضور مولا علی شیر خدا کے چہرے کی طرف دیکھا، اور جب ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو دیکھے فقال یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ، فرمائے علی تو دنیا کے اندر بھی سید ہے اور آخرت کے اندر بھی تو سید ہے، یعنی تو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار ہے۔ اور قربان جاؤں، فرمایا وحبیبک حبیبی وحبیبی حبیب اللہ وحبیبک حبیبی وحبیبی حبیب اللہ، فرمایا کہ علی تیرا پیارا مجھ مصطفیٰ کا پیارا ہے، مجھ مصطفیٰ کا پیارا رب کا پیارا ہے، وعدوک عدوی وعدوی عدو اللہ، تیرا دشمن مجھ مصطفیٰ کا دشمن، مجھ مصطفیٰ کا دشمن و حقیقت میں رب کا دشمن کہلاتا ہے۔ تو لہذا حضرت علی شیر خدا اہل سنت کی جان ہے، ائمہ کے سر کے تاج ہے۔ خدا کی قسم ہمارے ایمان کا کعبہ و قبلہ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حسنین کریمین کو سرکار نے فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن و حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور غالباً ابن ماجہ صفحہ نمبر اس کا 22 ہے، سرکار نے صفحہ نمبر اس کا 12 ہے، سرکار نے فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما، حسن و حسین اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن ان دونوں کا باپ ان سے بہتر ہے۔ اور مسند امام احمد کے اندر سرکار نے فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ و ابوہما افضل منہما، کہ حسن و حسین اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان دونوں سے افضل ہے۔ یہ تو ان کا مقام ہے۔ اور جب اپنی شہزادی کی باری، دیکھیں لفظ سید کو سرکار نے کہاں کہاں ذکر فرمایا، ان احادیث کریمہ کے اندر یہ لفظ آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے۔ فرمایا فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل جنہ، یہ جو فاطمہ ہے یہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور قربان جائیے یہی لفظ سید شیخین کریمین کے بارے میں فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل جنہ، ابو بکر عمر بھی جنت کی ادھیڑ عمر والے لوگوں کے سردار ہیں، ان کے لیے بھی سرکار نے لفظ سید فرمایا۔ اور جہاں بھی لفظ سید کا استعمال فرمایا اضافت کے ساتھ استعمال فرمایا، لیکن ایک حضور مولا علی شیر خدا ہیں، جب ان کو سرکار نے سید فرمایا تو بغیر اضافت کے ان کو سید فرمایا ہے۔ قربان جائیے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدن کثیرہ۔ حضرت علی کون ہے؟ حسنین کریمین کے والد۔ کون؟ فاطمہ الزہرا کے سر کے تاج۔ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا وہ ہیں آنکھ جنہوں نے کھولی تو دیکھا چہرہ مصطفیٰ، ہوش سنبھالی تو ملی ان کو گود مصطفیٰ۔ فرمایا علی وہ ہیں ابھی بالغ بھی نہ ہوئے تھے تو کلمہ پڑھ کے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو چکے تھے۔ فرمایا علی وہ ہیں جو مصطفیٰ کے کندھوں پہ چڑھا، علی وہ ہے کہ روٹھے تو منانے مصطفیٰ جائیں، سو جائے تو اٹھانے مصطفیٰ جائیں، اور اگر ان کے جسم پر مٹی لگ جائے تو جھاڑنے کے لیے خود مصطفیٰ جائیں۔ فرمایا علی وہ ہیں کہ خلفاء اربعہ میں جن کا نام وہ ہے علی، عشرہ مبشرہ کے اندر وہ ہے علی، ارے جو غزوہ خندق میں تھے وہ بھی علی، غزوہ بدر میں علی، غزوہ احد میں علی، اصحاب شجر میں علی، السابقون الاولون کے اندر بھی علی۔ فرمایا سرکار کے خاندان میں علی، بنو ہاشم کے چشم و چراغ علی۔ ارے کون سا جوہر ہے جو علی کو نہ ملا؟ ارے کائنات کے ذرے ذرے میں جہاں محبت بستی ہے اس کو شیر خدا المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ یا اور مقام دیکھیے حضرت اسامہ بن زید، حضرت زید بن حارثہ، یہ تین صحابی، جعفر طیار حضور مولا علی شیر خدا کے بڑے بھائی، حضرت زید بن حارثہ، جعفر طیار حضور مولا علی شیر خدا، ان کو علیحدہ علیحدہ سرکار نے خطاب فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت جعفر طیار کو سرکار نے فرمایا اشبہت خلقی و خلقی، تو مجھ مصطفیٰ سے صورت میں بھی مشابہ ہے اور میری سیرت میں بھی میرے مشابہ ہے۔ اور پھر زید بن حارثہ کی طرف متوجہ ہوئے، یہ واہی صحابی ہیں کہ جن کا نام قرآن پاک کے اندر ذکر ہے۔ اور مقام دیکھیے، فرمایا کہ
انت اخونا یا زید انت اخونا وانت مولانا، کہو نا سبحان اللہ۔ زید تو ہمارا بھائی بھی ہے اور تو ہمارا مولا بھی ہے۔ مصطفیٰ نے جن کو مولا بنا دی، سرداری جن کو مصطفیٰ نے دے دی، تو سمجھ مقام کیا ہے۔ اب نظر پڑی کس پہ؟ علی المرتضیٰ کے رخ زیبا پہ، تو فرمایا یا علی انت منی وانا منکا، علی تو مجھ مصطفیٰ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، تو مجھ مصطفیٰ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ اسامہ بن زید جن کے بارے میں خود حضور مولا علی شیر خدا آپ فرمایا کرتے تھے، اگر میں سرکار کی بارگاہ میں کسی کو بطور سفارش کے بھیجنا چاہتا اسامہ کو بھیج دیتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ رضی اللہ تعالی عنہ امی جان فرماتی ہیں اسامہ وہ ہے کہ جس کو مصطفیٰ اپنے کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے، جہاں حسن و حسین کو بٹھا کر سواری فرماتے ہیں اسی کندھوں پہ اسامہ سوار ہے۔ حضرت عائشہ کہتی میں خود دیکھتی سرکار اپنے ہاتھوں سے ان کی ناک بھی صاف فرما دیا کرتے تھے، تو سمجھو کیا مقام۔ ایک روایت کے مطابق سرکار نے فرمایا پوری دنیا میں مجھے علی کے بعد اگر سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ اسامہ بن زید ہے، وہ اسامہ ہے۔ تو کیا مقام ہے اسامہ بن زید کا؟ تو سمجھو کیا مقام ہے۔ ایک مرتبہ اسامہ بن زید نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ دیا کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ ہیں، وہ میرے مولا ہے، علی تو میرا مولا نہیں، میں ان کا غلام ہوں، میں تیرا غلام نہیں۔ سرکار دو عالم کو جب پتا چلا اسامہ کا اپنا مقام بڑا اعلیٰ ہے، لیکن اس نے اس مقام کو ٹھکرا دیا جو میں مصطفیٰ نے علی کو دیا تھا، تو سرکار کھڑے ہوئے جلال میں فرمایا اسامہ سن من کنت مولا فہذا علی مولا، ارے جس کا مصطفیٰ مولا اس کا علی مولا ہے۔ اسامہ تو مصطفیٰ کو مولا مانتا ہے، تجھے علی کو بھی مولا مانا پڑے گا، کیونکہ جس کا میں مولا ہو گیا کائنات بھی علی اس کا مولا ہو گیا۔ اور جب سرکار نے حضور مولا علی شیر خدا کے لیے یہ الفاظ ذکر فرمائے تو سب سے پہلے کس نے مبارکباد دی ہے؟ دیکھیں صحابہ اور اہل بیت ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، ان کی آپس میں کیا محبت ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق اعظم آئے اور کہتے ہیں علی تجھے مبارک ہو، تجھے مصطفیٰ نے ہمارا مولا بنا دیا، آج کے بعد تو صبح اور شام ہر مومن کا مولا ہے، ہر مومن کا، باواز بلند بولو، ہر مومن کا، آج کے بعد صبح و شام تو ہر مومن کا مولا ہے۔ مسند الفردوس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ ذکر علی عبادت، کہنا سبحان اللہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ٹک ٹکی باندھ کے حضور مولا علی شیر خدا کے چہرے کو دیکھا کرتے رہے۔ اب یہی حضرت علی شیر خدا اپنے دونوں شہزادوں کے بارے میں کہ جن کو سرکار نے فرمایا ہما ریحان عطیہ من الدنیا، حسن و حسین بھی میرے دونوں پھول ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا کو فرمایا کرتے تھے کہ میرے بچے مجھے دو، اور سرکار ان کو سونگا کرتے تھے اور فرماتے ہیں ان دونوں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ دونوں جنتی شہزادے، فرمائے یہ دونوں میرے پھول ہیں، ریحان عطیہ من الدنیا، کہ دنیا میں دونوں میرے پھول ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں الحسن اشبہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصدر الی الراس، فرماتے ہیں میرا بڑا بیٹا امام حسن مجتبیٰ وہ سر سے لے کر سینے تک یا ناف تک مصطفیٰ کے مشابہ ہے۔ جس نے سر سے لے کر ناف تک سرکار تو عالم کو دیکھنا ہو وہ جا کے حسن مجتبیٰ کا دیدار کر لے۔ اور پھر فرمایا والحسین اشبہ بنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، فرمایا رہا میرا بیٹا حسین تو سینے سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، اگر کسی نے حسین کو دیکھا دیکھو اس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا حق چاہے۔ حضرت علی سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، اور حضرت علی سے بغض رکھنا یہ منافقت ہے۔ اونچا بولو یہ کیا ہے؟ اب تمام اہل ایمان کے لیے مرکز محبت ہیں، ان کی نالین سے لگنے والی خاک، اللہ کی قسم اگر آنکھوں میں
سرما لگا کر ڈال دی جائے یہ کسی معراج سے کم نہیں ہے۔ اس سنی کی معراج ہے کہ جس کی آنکھوں میں حضرت علی کے نالین کی مٹی سرما بن کے لگ جائے۔ یہ تو محبت ہے ہماری حضور مولا علی شیر خدا سے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ بابا سے بلند بولو، کیا ہے؟ محبت ہے حضور مولا علی شیر خدا سے۔ اب آئیے، ایک تو جو باتیں بڑی اہم میں نے آپ کے سامنے کرنی ہے، ذکر حسین شروع ہو چکا، میں پہلے ہی عرض کر چکا تھا۔ آپ حضرات کافی دیر سے بیٹھے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اللہ کرے کہ وقت کم لیا جائے اور کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ یہ ذکر حسین ہے، خدا کی قسم یہ ایسا ذکر ہے کہ جس کو فرش والے بھی کرتے ہیں، عرش والے بھی کرتے ہیں، اور جن کا مقام خود آیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تھا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اسقلان میں دفنایا گیا۔ پہلے تو دمشق کے بازاروں میں اس سر کو پھرایا گیا، پھر یزید کے پاس گیا۔ وہ آپ نے واقعات مجھ سے سنے ہوئے جمعے کے اندر، لیکن ایک خاص جو مقام امام حسین کا وہ کیا ہے؟ اسقلان میں سر مبارک کو دفنایا گیا۔ پھر جب اسقلان میں انگریزوں کی حکومت آئی تو پھر مصر کا جو وزیر اعظم تھا اس نے بہت بھاری قیمت دے کر امام حسین کے سر کو حاصل کیا، اور عرصہ کتنا گزرا؟ 500 سال گزر گیا۔ کتنے بولیے؟ تمام محدثین مورخین تاریخ دانوں نے لکھا، کہا کہ 500 سال گزرنے کے بعد نواسہ رسول جگر گوش مصطفیٰ سیدنا امام حسین کے سر کو نکالا گیا۔ رب کعبہ کی قسم، وہی تلوار کا وار تازہ، وہی خون کے قطرے ٹپک رہے تھے، سر نکلا، سارا ماحول خوشبو سے معطر ہو گیا۔ ارے آج اگر ہمارا سر دھر سے کاٹ دیا جائے یا کسی کی سڑی لاش 2 دن کے لیے زمین کے اوپر رکھی جائے، کیسی سڑکیں بدبودار ہو جائے، ہم تو سرد خانے کے محتاج ہیں کہ کسی طرح جسم پھٹنے سے محفوظ رہے۔ تو جس کا سر دھر نہیں، سر دھر سے جدا، زمین کے اوپر نہیں، کوئی ایسی نہیں، کوئی سرد خانہ نہیں، زمین کے اندر جس کا سر 500 برس گزر گئے اب بھی حسین کا سر زندہ ہے۔ ایسی خوشبو آ رہی تھی، سر میں خون بھی بہہ رہا تھا، جسم بھی تر و تازہ تھا، اور انوار ایسے چھن چھن رہے تھے کہ رب کعبہ کی قسم کہ سر کو نکال کر دیکھنے والوں نے دیکھا تو ایسے لگا کہ حسین کے چہرے کے نور کے آگے رب کے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے۔ اور پھر جب مصر کے اندر، مصر کے شہر قاہرہ کے اندر امام حسین کے سر کو دفنا کر اور وہاں مشہد حسینی بنایا گیا تو پھر بڑے عجیب واقعات ہوئے۔ سر دھر سے ملا ہوا ہو تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن دھر کہاں؟ کربلا میں، اور سر کہاں؟ مصر کے اندر، مصر کے شہر قاہرہ کے اندر۔ وہاں کے بزرگ فرماتے ہیں ہم جا کے جب کہتے ہیں السلام علیکم یا امام المسلمین تو اندر سے آواز آتی وعلیکم السلام۔ کہتے ہم خود اپنے کانوں سے سنا کرتے تھے، امام حسین کے سر سے آواز آتی تھی۔ ایک بزرگ کہتے میں گیا اور میں نے جا کے سلام عرض کیا لیکن اندر سے آواز ہی نہیں آئی، اندر سے آواز نہ آئی۔ ایک دن گزرا، میں پریشان ہو گیا، دوسرے دن گیا تو پھر آپ نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے عرض کیا حضور میں کل بھی آیا تھا، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گستاخی ہو گئی، یا کوئی میرے آنے کی ادائیگی کے اندر کوئی غلط طریقہ میں نے اپنا لیا، کوئی غلطی ہے تو بتائیے۔ فرما نہیں تیری کوئی غلطی نہیں۔ اب یہ دیکھیں قبر انور کے اندر امام حسین کا سر بور رہا ہے۔ فرمایا تو کل آیا تھا اور میں نے تجھے دیکھا تھا، کہو سبحان اللہ۔ ارے سر دھر سے جدا ہے لیکن مقام ولایت آیا ہے۔ ارے جس حسین کو مصطفیٰ کے سینے سے برائے راست فیض ملا ہو اس حسین کا مقام کیا ہوگا۔ فرمایا تو کل آیا تھا، میں نے تجھے دیکھا، تو نے سلام کیا، میں نے تیرے سلام کو بھی سنا لیکن جواب اس لیے نہیں دے سکا، میں یہاں قاہرہ کے شہر میں مدفون ہو کر اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ مصطفیٰ مدینے میں تھے، حجاب ہٹے تھے، حسین مصر کے شہر قاہرہ میں سر مبارک ہے، مصطفیٰ مدینے میں اپنے روضے میں ہے، امام حسین وہاں سے گفتگو مصطفیٰ سے فرما رہے ہیں۔ ارے جن کے دھر کی حیات کا یہ عالم ہو ان کے سر دھر کی حیات کا عالم کیا ہوگا۔
تو پھر کیا مقام ہوگا نبی کا اور کیا مقام ہوگا امام الانبیاء کی حیات کا۔ یہ ہمارے حسین ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ نے یہ حیاتی بخشی ہے، خدا کی قسم یہ حیاتی بخشی ہے کہ سر دھر سے جدا ہے۔ ارے یہ وہی لمحہ ہے، تصور کرو کہ جس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ علی مال قرآن والقرآن مال علی، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ، لن یتفرقا، فرمایا ہرگز دونوں جدا نہ ہوں گے، حتیٰ یارد علی الحوض، یہ دونوں حوض کوثر پہ آئیں گے دونوں۔ تو قرآن اور اہل بیت یہ کچھ جدا نہیں، حقیقت میں ایک ہی نام ہے۔ قرآن علم ہے، اہل بیت عمل ہے۔ قرآن علم، اہل بیت کیا بولیے؟ یہ لازم اور ملزوم ہے۔ نہ قرآن علی کا ساتھ چھوڑا، نہ علی نے قرآن کا ساتھ چھوڑا، نہ قرآن حسین کا ساتھ چھوڑا، نہ حسین نے قرآن کا ساتھ چھوڑا۔ ارے تین دین کے بھوکے پیاسے، نہ جس کے حلق میں روٹی کا لقمہ اترا، نہ جس کے حلق میں پانی کا قطرہ ہوا، جس نے سینکڑوں لاشوں کو اٹھا اٹھا کر خیمے میں رکھا ہو، وہ تین دن کا بھوکا اور پیاسا حسین جب گردن کاٹنے والے نے حسین علی مقام کی گردن کو کاٹا اور نیزے کی نوک پر لگا کر دمشق کے بازاروں میں جب پھر رہا تھا، تو پھر بیک وقت دیکھنے والوں نے دیکھا امام حسین کے منہ سے آواز آ رہی تھی۔ وہ آواز کیا تھی؟ وہ قرآن کریم کی آیات پڑھ رہے تھے، قرآن کریم کی آیات پڑھ رہے تھے، قرآن کریم کی آیات پڑھ رہے تھے اور فرما رہے تھے اندر بیٹھ کر اصحاب کہف کا واقعہ پڑھنے والے، اصحاب کہف کا واقعہ دیکھنے والے وہ عجیب نشانی ہیں، لیکن یہ تو غور کر ان کا سر ان کے دھر کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ یہاں دے نبی کا نواسا علی کا بیٹا سر در سے جدا ہے، نیزی کی نوک پر لگا بھی رب کی قرآن کی تلاوت فرما رہا۔ اللہ یا رسول یا رسول اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہے نہ قرآن حسین سے جدا، نہ حسین قرآن سے جدا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن سرکار مسجد نبی شریف میں جلوہ گر ہوئے، اتنے میں امام حسین تشریف لائے تشریف، اور سرکار ان کو اپنی گود میں بٹھا لیا، سرکار کی گود میں بیٹھے اور سرکار نے امام حسین کی پیشانی کو چوما اور فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ کون ہے سوال؟ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس کو محبوب بنا جو میرے حسین سے محبت کرے، اس کو کیا بنا لے؟ محبوب بنا۔ اور یہی اسامہ، یہ اسامہ بن زید جن کی بات کی تھی وہی ہیں کہ آدھی رات بھی اگر مصطفیٰ کے کاشان نبوت پہ حاضر ہوئیں تو سرکار ان کے لیے دروازہ کھول دیا کرتے تھے۔ اور یہ جامع ترمذی کے اندر صحیح حدیث پاک کہتے ہیں مجھے کچھ ضرورت پڑی، میں سرکار دو عالم کے کاشان نبوت میں چلا گیا اور میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، تو لیکن نبی پاک علیہ السلام کے جسم اطہر پر کوئی چیز تھی، خرج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہوا مشتمل علی شیء لا ادری ما ہوا، کہتے کہ سرکار کے جسم سے کوئی چیز لپٹی ہوئی تھی، چپکی ہوئی تھی، لا ادری ما ہوا، میں جان نہ سکا وہ کیا ہے۔ فلما فرغت من حاجتی، کہتے جو مجھے کام تھا وہ میں نے سرکار سے کام پوچھا، جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو میں جانے لگا، تو میں نے کہا ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ، حضور یہ تو بتائیے جو چیز آپ کے جسم کے ساتھ چپکی ہوئی ہے یہ ہے کیا؟ یہ ہے کیا؟ کہتے اتنا ہی تھا، کہتے فکشفہ، وہ کمبل تھا سرکار کا، یہ چادر اوڑی تھی، فکشفہ، مصطفیٰ نے یوں چادر کو کھول دیا، فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ وَرَقَيْهِ، کہتے ایک طرف زانو مصطفیٰ میں، پہلو مصطفیٰ میں امام حسین لپٹے ہوئے تھے، تو دوسری طرف امام حسن مجتبیٰ لپٹے ہوئے تھے۔ کتنا پیار ہے، آدھی رات ہے اور چادر مبارک کو یوں لپٹا ہوا ہے اور اندر دونوں شہزادوں کو اپنے جسم کے ساتھ لپٹا ہوا ہے۔ پھر سرکار نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم انی احبہما واحب ما یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، واحبہما تو بھی ان دونوں سے محبت کر، واحب ما یحبہما کائنات میں جو میرے حسن حسین سے محبت کرے مولا تو اسے اپنا محبوب بنا دے۔ امام حسن امام حسین سے محبت کرنا حقیقت میں رب کا محبوب بننا ہے۔
تو رب کا محبوب بننا ہے تو پھر حسن و حسین سے سینہ ٹھوک کر محبت کرنی پڑے گی۔ ایسی محبت کریں کہ منافقت ختم ہو جائے۔ کیوں؟ حسین کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہے، اور مصطفیٰ کی محبت مصطفیٰ کے رب کی محبت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، کون عبداللہ بن عباس؟ کہ جن کے پیدا ہونے کی غیب کی خبر مصطفیٰ نے دی تھی۔ عبداللہ بن عباس جو حضرت عباس کے شہزادے حضور مولا علی شیر خدا کے کزن، امام حسین کے نانے، اور ایک رشتے سے امام حسین کے چچا، کون حضرت عبداللہ بن عباس؟ ان کے اور دو بھائی، فضل بن عباس، قسم بن عباس، اور یہ وہی ہے قسم بن فضل بن عباس۔ ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ کر سواری کر رہے تھے، رستہ آیا تو سرکار نے ان کے منہ پہ چادر پہ ڈال دی، حضرت فضل بن عباس کے، یہ سرکار کے کزن تھے۔ تو جب تھوڑا آگے گئے تو سرکار نے چادر کو منہ سے ہٹا دیا، عرض کرتے کہ حضور کیا ماجرا ہے؟ کہ مخصوص مقام پہ میں گزرا تو آپ نے میرا چہرہ ڈھانپا، فرمایا فضل تو ہے ہی اتنا حسین، اتنا خوبصورت، جہاں سے گزرا وہاں خواتین کھڑے تھی، مجھے فکر لاحق ہوئی کہیں عورتیں تیرا حسن دے کر فتنے میں نہ پڑ جائے۔ یہ سرکار خود چادر مبارک دے کر ان کے حسن کو چھپا رہے ہیں، اور قسم انہوں نے سرکار کو لحد میں اتارا، قبر میں، حضرت علی شیر خدا کے ساتھ مل کے۔ یہ وہی ہے جن سے حدیث ہمیں ملتی ہے، جب مصطفیٰ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو سرکار کے لب ہل رہے تھے، آواز آ رہی تھی ربی امتی ربی امتی ربی امتی۔ حضرت قسم مصطفیٰ علیہ السلام کے کزن حضرت عباس کے بیٹے کہتے میں آگے بڑھا، کان لگا کے سنا، سرکار کے ہونٹوں کو جنبش ہو رہی تھی پر آواز آ رہی تھی ربی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو۔ دنیا میں جلوہ گر ہوئے تب بھی امت کے لیے دعائیں، معراج میں رب کا دیدار کیا تب بھی امت کو نہ بھولے، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تب بھی امت کو یاد کر رہے ہیں کہ آج امت اپنے نبی کو بھولی ہوئی ہے، کوئی سنت کی پاسداری نہیں، کوئی درود پاک نہیں پڑھتی، کوئی شریعت طریقت کے مطابق زندگی نہیں، اور معذرت کے ساتھ اگر عمل کسی کا درست ہے تو اس کا عقیدہ بڑا خراب ہے۔ ہمارے بھولے بھائی سنی ہر ایرے غیرے کے ساتھ دوستی کرنا پسند کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اپنی نمازوں کو بیکار کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں۔ برائے خاک مدینہ خدا کے واسطے اپنی نمازوں کی حفاظت فرماؤ، اپنے بچوں کو ایسے لوگوں کے پاس نہ بھیجو جو صحابہ کی گستاخ ہو، یا جو اہل بیت کے گستاخ ہو، یا جو انبیاء کے گستاخ ہو، یا امام الانبیاء کے گستاخ ہوں۔ اپنے بچوں کو ایسا نہ بھیجو۔ عبداللہ بن عباس ان سے ایک قول روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ لو ان رجلا بین الرکن والمقام فصام وهو مات ثم مات وهو مبغض لآل محمد دخل النار۔ دیکھیے جو اہل بیت سے بغض کر کے انجام، کہتے ہیں ایک شخص ہو جو اللہ کی محبت میں رفتہ پھر رہا ہو، گلی گلی نگر نگر کریا کریا، سجدے پہ سجدہ، ذکر پہ ذکر، تسبیح پہ تسبیح، اس کی عبادت اور ریاضت اتنی بڑھ جائے دنیا سے لا تعلقی بے خبری کر لے، اور پھر پناہ کہاں لے؟ خانے کعبے میں چلا جائے، مقام رکن رمانی کے ساتھ یا ملتزم کے پاس بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرے، طواف کعبہ کرے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھے، صفا مروہ پہ جا کے چکر کاٹے، زمزم کو پیے، کعبے کے قریب ہی مر جائے، لیکن مرے اس حال میں کہ دل میں اہل بیت کی محبت کے بجائے اہل بیت کا بغض ہو، فرماتا داخل النار، سیدھا جہنم میں داخل ہو۔ یہ عمل یہ کسی کھاتے میں نہیں، اگر اہل بیت کی محبت دل میں نہیں تو بندہ اپنا ایمان بھی نہیں بچا سکتا۔ تو اہل بیت کی محبت یہ فرض ہے۔ امام شافعی نے فرمایا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اہل بیت تم سے محبت کرنا تو رب نے قرآن میں ہم پر فرض قرار دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ اور فرماتے ہیں کہ تمہیں جو اللہ نے عظیم نعمتیں دی، تم پر جو فخر کیا گیا، سب سے عظیم فخر یہ ہے انکم، جو تم میں اپنی نماز میں درود نہ پڑھے لا صلاۃ لہا، اس کی تو نماز ہی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتی۔ یعنی جو اہل بیت میں نماز میں درود نہ پڑھے، فرمایا اس کی نماز قبولیت کے درجے پر فائز نہیں ہوتی۔ تو اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، اور ضرور محبت کرنی ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محب اہل بیت ہیں، لوگوں نے ان کو رافضی کہنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا قالوا
طرفدار قلت کلا، لوگ مجھے رافضی کہتے ہیں، ہرگز نہیں، میں رافضی نہیں ہو سکتا. من رفضی دینی، میرا دین رافضی نہیں ہے، بلا اعتقادی، رافضی والا میرا عقیدہ بھی نہیں ہے، بس میرا جرم کیا ہے؟ محبت اہل بیت. کہو نا سبحان اللہ. لوگوں نے تو امام احمد رضا کو بھی کیا کہا تھا؟ رافضی کہہ دیا تھا. یہ انہی کا شعر ہے نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اے تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. امام شافعی فرماتے ہیں ان کان رفضا حب آل محمد، اے زمانے والوں جو مجھ پر رفض کا، رفاضیت کا فتویٰ ڈالتے ہو، اگر اہل بیت سے محبت کرنا تم رافضی ہونے کی علامت سمجھتے ہو، فلیشہد الثقلان، تو جن و انس دونوں گواہ ہو جاؤ. اگر اہل بیت کا جرم رفاضیت کا نام ہے، انی رافضون، گواہ ہو جاؤ. آج کے بعد مجھ سے بڑا کوئی رافضی نہیں ہے. لیکن چونکہ معاملہ اس کے برعکس تھا. معاملہ کیا تھا؟ وہ ایسی اہل بیت سے محبت تھی کہ بیچ میں صحابہ کی گستاخی نہیں تھی. وہ صحابہ کے گستاخ نہیں تھے. وہ مسئلہ باغ فدق کو لے کے نہیں آتے تھے. وہ مسئلہ حدیث قرطاس کو لے کے نہیں آتے تھے. وہ مسئلہ خلافت کو بیچ میں نہیں لاتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب ان کے اندر فضیلت کی ہے. جو پہلا خلیفہ ہوا وہ پہلے افضل، جو ترتیب سے خلیفہ ہوتا رہا اس کا مقام پہلے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا رہا. یہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے کہ جو اہل بیت سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے. اب آئیے کہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے ذکر کروں. نبی پاک علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث پاک ترمذی کے اندر ہے. حسن و حسین نے لال رنگ کے جوڑے پہنے ہیں. مصطفیٰ خطبہ دے رہے ہیں، دونوں آئے. اور چونکہ عمر کم تھی، چلتے تھے گر پڑتے تھے. اب سرکار نے ان کے لیے خطبہ چھوڑا. کہو نا سبحان اللہ. دونوں کو پکڑا اور ایک کو دائیں اور دوسرے کو باؤں پہلو پہ بٹھا دیا. پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا اللہ نے سچ فرمایا، مال اور اولاد یہ انسان کے لیے فتنہ اور امتحان ہے. فرمایا میں نے ان کو چلتے چلتے پھسلتے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے شہزادوں کے لیے خطبہ چھوڑ دیا اور ان کو اپنے سامنے بٹھا لیا. یہ تو جن کا حال ہے. اب آئیے بڑی مشہور حدیث پاک جو آپ کے سامنے میں ذکر کروں. کنز المعارف کے اندر راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دائیں پہلو پہ، اپنے دائیں ران پہ امام حسین کو بٹھایا تھا اور بائیں ران پہ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو بٹھایا تھا. سرکار کے سب سے چھوٹے شہزادے حضرت ابراہیم، سرکار کی خود حدیث پاک یہ اولادنا اقبادنا، کہ اولاد یہ جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں. تو جس حسین سے مصطفیٰ کو اتنا پیار ہے تو جو خود مصطفیٰ کا اپنا خون ہے حضرت ابراہیم، اس سے کتنا پیار ہوگا. اب بڑے لاڈ اور پیار کے ساتھ سرکار نے دونوں کو اپنے رانوں پہ بٹھایا ہوا ہے. اتنے میں جبریل علیہ السلام آسمان سے اترے. سلام عرض کرنے کے بعد عرض کیا حضور اللہ ان دونوں شہزادوں کو ایک ساتھ جمع نہیں ہونے دے گا، آپ انتخاب فرما لیں. ایک کا انتخاب فرما لیں، دوسرے کو موت واقع ہوگی. سرکار نے امام حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں دیکھ رہا ہوں، مصطفیٰ نے امام حسین کو دیکھا اور سینے سے لگا کے ان کو چوما. یعنی ادھر بیٹا ہے، ادھر امام حسین ہے. امام حسین کو اٹھا کے چوما اور سینے سے لگا لیا. اور پھر اس کے بعد 3 دن میں سرکار کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا. یعنی وہ لگاتار 3 دن بیمار رہے، ان کا وصال ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ اس قربانی کے بعد ہم نے دیکھا جب امام حسین سرکار کے پاس تشریف لاتے تو سرکار اہلاً و سہلاً کہہ کے ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے اور پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر امام حسین کی طرف دیکھ کے فرماتے کہ دیکھو یہ وہ میرا نواسہ رسول ہے کہ جس کے اوپر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا، جن کی خاطر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا. تو سمجھو کہ سرکار کی نگاہ میں کیا مقام حسین ہوگا. نبی پاک علیہ السلام کو ان سے کیسی محبت ہوگی. اللہ کی قسم نہ اس کا اظہار ہو سکتا ہے، نہ میرے پاس ایسے الفاظ ہیں. اب آئیے آخر کے اندر، چونکہ آپ تھکے تھکے نظر آ رہے ہیں، صحابہ اور اہل بیت ان کا کیا تعلق ہے. 1-2 واقعے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. ایک تو حدیث پاک جو آپ نے سابقہ جمعے میں سنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق
اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے نماز پڑھی، کون سی پڑھی؟ عصر کی نماز پڑھی، اور باہر دیکھا امام حسن مصطفیٰ کھیل رہے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، ان کو اٹھا کے اپنے کندھے پہ فحملوا علی عاتقہ، اپنے کندھے پہ بٹھایا، بھی ابھی، اور پھر قسم کھائی، کہا کہ شبیہ بالنبی لیس شبیہ بعلی، یہ مصطفیٰ کے مشابہ ہیں، علی تیرے مشابہ نہیں۔ حضرت علی و علی یضحک، حضرت علی مسکرا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ ابوبکر صدیق حسن و حسین کو کندھوں پہ بٹھاتے تھے، ان کے پاؤں چومتے تھے، ان کے کیا چومتے تھے؟ حضرت علی ان کو کہتے تھے کہ آپ ان کے پاؤں چومتے ہی، بچے ہیں بازاروں میں کھیلتے ہیں، ان کے پاؤں گندے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا علی جب بچوں کو دیکھ تو بچوں کو نہ دیکھا کر، ان میں حبیب کا تصور کیا کر، میں تیرے بچوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے مصطفیٰ کی یاد آتی ہے، ایک تیرے بچے کو دیکھتا ہوں حسن مصطفیٰ کو تو مصطفیٰ کا چہرہ یاد آتا ہے، دوسرے کو دیکھتا ہوں تو پھر مصطفیٰ کا پورا وجود ہی یاد آتا ہے۔ یہ خدا کی قسم، یہ محبت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ، یہ تینوں صحابہ بیٹھے تھے۔ سرداران قریش سرکار کی بارگاہ میں آئے، بی بی فاطمہ الزہرا کے نکاح کی بات کرنے کے لیے حضور نے منع فرما دیا، فرمایا میں اللہ کی وحی کا منتظر ہوں، کیونکہ حدیث پاک فرمایا میں نے اپنی کسی بیٹی کی شادی اللہ کی وحی کے بغیر نہیں کی، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں کی، جہاں رب نے چاہا وہی مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ اب سرداران قریش آ رہے تھے تو سرکار نے کسی کو رشتہ نہ دیا۔ اب یہ تینوں صحابی آپس میں بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر مشورہ کیا کہ چلو علی کے پاس چلتے ہیں، کہو نا سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے خلافت چھینی ہے، ان کے دل میں صحابہ کا بغض اور عناد ہے، جس کے دل میں بغض اور عناد ہو تو وہ کسی کی ہمدردی کے لیے جاتے ہیں؟ جاتے نہیں جاتے۔ اب یہ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، سعد بن معاذ، یہ تینوں صحابی گئے اور آپس میں یہ طے کیا کہ جائیں گے حضرت علی کے پاس، اور اگر ان کے پاس محتاجی ہوئی ہم مال دیں گے، ہم مال دے کے ان کی مدد کریں گے، ہم ان کا رشتہ کروائیں گے۔ یہ تینوں گئے اور نبی پاک علیہ السلام کے تینوں صحابی جب گئے، حضرت علی شیر خدا گھر پہ موجود نہیں تھے، آپ تینوں مسجد سے نکلے، حضرت علی گھر پہ نہیں تھے، پتہ چلا انہوں نے اپنے اونٹ کے ذریعے پانی کو نکالا اور کسی انصاری صحابی کے باغ کو پانی شراب کرنے کے لیے وہ نکلے ہوئے تھے، یہ تینوں وہیں پر چلے گئے۔ حضرت علی نے ان کو دیکھا تو متعجب ہوئے، حیران ہوئے اور پوچھا کہ آپ تینوں کے تشریف آوری لانے کا کیا مقصد ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جو تاریخی جملے ارشاد فرمائے وہ سنیے کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے علی تیرا مقام، تیری فضیلت ایسی ہے کہ تجھے صحبت مصطفیٰ کی ملی، سبحان اللہ، تجھے رشتہ مصطفیٰ کا ملا، تو دامن مصطفیٰ سے نابالغی کی حالت میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، تیرا مقام، تیری فضیلت خود آیا ہے، تیرا مثل کوئی نہیں، لیکن میں تیرے پاس آیا اس لیے ہوں کہ سرداران قریش فاطمہ الزہرا کا رشتہ مانگنے آئے، لیکن کسی نے اپنی مراد کو نہ پایا۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فاطمہ کا رشتہ تیرے لیے روک کے رکھا ہوا ہے، تو جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہتے ہیں کہ ابو بکر اللہ تجھے سلامت رکھے، واقعی میرے اندر یہ کافی عرصے سے آرزو تھی، تو نے ہیجان پیدا کر دیا، رونا شروع ہو گیا، آرزو تھی کہ مجھ علی کو یہ حصہ نصیب ہو کہ فاطمہ کے ساتھ علی کا نکاح ہو جائے۔ اور پھر کہتے ہیں جاتا اس لیے نہیں کہ مال نہیں ہے، مفلسی ہے، غربت کا زمانہ تھا، تو یہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اے میرے بھائی لا تقل ھذا ابو الحسن، ابو الحسن کی کنیت تھی، ابو الحسن یہ نہ کہہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے محبوب کے نزدیک دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے، ان کی کوئی ہے، تو جا۔ حضرت علی گئے اور اندر اجازت لی اور شرم کی وجہ سے سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ اب سر جھکا کے بیٹھے ہوئے شرم کی وجہ سے، سرکار نے غیب تو جانتے تھے مصطفیٰ، فرمایا علی خیر ہے، فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے۔ اب شرماتے عرض کرتے جی حضور، تو فرمایا کہ مہر ہے، تو کہتے یہ ایک ہی ذرہ اور کچھ بھی نہیں، فرمایا اس کو بیچو،
فاطمہ کا مہر ادا کرو، اور چونکہ ولیمہ ہوگا اور اس میں کھجورے چھوارے بانٹنے تقسیم کرنے، یہ باہر گئے اپنی زرہ بیچنے کے لیے، تو پتہ کون ملے؟ عثمان غنی مل گئے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ حدیث اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ صحابہ اہل بیت یہ آپس میں کیسے تھے۔ آگے کون مل گئے؟ عثمان غنی۔ عثمان غنی پوچھتے ہیں علی کہاں جا رہے؟ کہتے ہیں جی میرا رشتہ فاطمہ سے ہونے والا ہے، میں نے رشتہ مانگا، مصطفیٰ نے دیا، میں زرہ بیچنے چاہ رہا ہوں تاکہ مہر ادا کر سکو۔ تو کتنے کی مہر بیچو گے؟ تو غالباً 450 درہم میں بات ہوئی، 450 یا 500 درہم میں بات ہوئی، تو وہ درہم دیے اور ان سے زرہ لے لے۔ جب زرہ لے لی، حضرت عثمان غنی نے فرمایا بیعت پوری ہو گئی، قبضہ تام، آپ کی چیز آپ کے پاس، میری چیز میرے پاس۔ پھر زرہ اٹھا کے کہتے ہیں کہ علی یہ زرہ میں تجھے تحفے میں دیتا ہوں، تاکہ تو اتنا غیور ہے، غیرت مند ہے، اگر میں پہلے تجھے پیسے دیتا تو نہیں لیتا، اب میں نے خریدی ہے، اب میرے ہینڈ اوور ہو گئی، اب میں تجھے تحفہ دیتا ہوں۔ ایسے زرہ تیرے جیسے صاحب ذوالفقار کے ہاتھوں میں اچھی لگتی ہے۔ اب حضرت علی بڑے خوش ہیں، زرہ بھی ہے، پیسے بھی ہیں۔ اب جب گھر پہ گئے، نبی پاک علیہ السلام نے کہا شان نبوت میں گئے، تو سرکار نے دیکھا، اس سے پہلے علی بتاتے کہ کون ملا، سرکار نے فرمایا علی کیوں عثمان آ گیا تھا، علی کیوں عثمان آ گیا تھا۔ یہ تو مقام ہے ان کا، یہ تو محبت ہے اللہ کی قسم ان صحابہ کی۔ اور پھر وہ مشہور واقعہ جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی، بس آخری الفاظ کی طرف جا رہا ہوں، حضرت فاطمہ کو کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے شادی کروں گا، اور حضرت فاطمہ سرکار کے پاس آئے، بڑے غصے میں رو رہی تھی، اور آ کے عرض کر دی کہ آقا اپنے چچا کے بیٹے کو سمجھائیے، اب شوہر نہیں کہہ رہے۔ بیوی جب غصہ کرتی ہے نا تو جو محبت کے القابت شوہر کو دیتی ہے پھر غصے میں بھول جاتی ہے۔ اب انہوں نے بھی یہاں یہ کیا، کہتے وہ جو آپ کے چچا کا بیٹا ہے نا، ذرا ان سے بات کیجئے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کی بیٹی کے ساتھ ابو جہل کی بیٹی کو ملاؤں گا، یعنی یوں کہ اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ سرکار جلال میں آگے فرمایا کس کی ہمت ہے جو اللہ کے رسول کی بیٹی کے ساتھ دشمن خدا کی بیٹی کو ملائے؟ اور اس وقت سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بدا تم منی، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو غضب نہ کیا اس نے مجھ مصطفیٰ کو غضب نہ کیا۔ اب حضرت علی شیر خدا کو جو معلوم ہوا کہ سرکار جلال پہ ہیں، حضرت علی تھے، درویش تھے، عارف باللہ تھے، سرکار کے سچے صحابی عاشق مصطفیٰ تھے۔ حضرت علی کو پتہ چلا، اپنا مسلح اٹھایا اور ایک باغ میں چل گئے، وہاں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب غالباً نماز ظہر کا وقت ہوا، حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا نماز میں حضرت علی نہیں ہے۔ حضرت بلال اسی سے پوچھا کہ بلال علی کدھر تھا، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ کہ سرکار نے جلال فرمایا۔ حضرت علی نے اس طرح کی بات کی، سرکار نے جلال فرمایا۔ حضرت علی اپنا مسلح کپڑا اٹھا کے فلاں باغ میں محو عبادت ہے کہ ایسی حالت میں کہیں مصطفیٰ کی نظر پڑ گئی اور سرکار کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا، علی کی آخر داؤ پہ نہ لگ جائے، علی کی آخر تباہ نہ ہو جائے، تو مصطفیٰ کے جلال کو برداشت نہ کر سکے، وہ سامنے نہیں آنے چاہ رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے بلال مجھے لے چل، وہ سرکار کے جلال کو جانتا ہے اور میں سرکار کے جمال کو جانتا ہوں، میں جلال کو بھی جانتا جمال کو بھی جانتا ہوں۔ یہ گئے، اور پھر محدثین نے لکھا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق گئے نا تو حضرت علی نماز پڑھ کے سلام پھیر کے جب کھڑے ہوئے، اس سے پہلے کہ تکبیر تحریمہ کہتے، ابوبکر صدیق نے جا کے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے۔ ہم جیسے کرتے ہے نا، جب بچپن میں کھیلتے تھے، کوئی کھڑا ہو تو ایسے پیچھے سے آنکھوں میں ہاتھ رکھ دیتے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ من کون، منن کا تو کون ہے بھائی؟ تو آپ آواز نہیں نکال رہے، آواز نہیں نکال رہے، تو آپ پہچان گئے۔ فرمایا کہ لگتا ہے کہ تو میرا یار ابو بکر ہی ہے۔ اب دیکھیں کیسے پہچانا ہے، تو میرا یار ابو بکر ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ علی ادھر، کہا کہ بس وہ میں نے یہ بات کی تھی، سرکار جلال میں ہے، میں نہیں چاہتا کہ سرکار کی جلال کی نگاہ علی کے چہرے پہ پڑے اور علی کی آخرت داؤں میں لگ جائے۔ فرمایا علی چل میرے ساتھ، میں مصطفیٰ کے جلال کو بھی جانتا ہوں، مصطفیٰ کے جمال کو بھی جانتا ہوں۔ ہائے ہائے، اب چلے کیسے ہیں؟ ابوبکر صدیق آگے، حضرت علی پیچھے۔ فرمایا کہ میرے پیچھے پیچھے چل تاکہ سرکار کا آنکھیں جو ہیں وہ ابوبکر صدیق کے چہرے پہ پڑے۔
کس کے چہرے پہ پڑے؟ اور ابو بکر صدیق کا چہرہ کون؟ سبحان اللہ، جن کو عرش اعلیٰ کے فرشتے سلام بھیجے، جس کو رب لم یزل سلام بھیجے، جو کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ، افضلیت مطلقہ جس کو ملی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر یہ جا یوں رہے تھے کہ ابو بکر آگے، حضرت علی پیچھے، سرکار جلال میں کھڑے۔ جب سرکار نے ابو بکر کے چہرے کو دیکھا تو جلال تو ویسے ہی چلا گیا، اب دیکھا کہ چہرہ آگے، ٹانگیں نیچے، چار چار، چہرہ ایک، ٹانگیں نیچے چار۔ سرکار مسکرا دیے، فرمایا ابو بکر چہرہ تیرا ایک ہے، ٹانگیں تیری نیچے چار ہے۔ جب اتنی بات کہی تو یوں کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے یوں چہرہ نکال کے حضرت علی نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، سرکار کا سارا جلال چلا گیا۔ اب سرکار نے یوں ہاتھ پھیلا کے دونوں صحابہ کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ یہ بتائیے یہ کیسی محبت ہے، یہ اہل بیت اور صحابہ کی کیسی محبت ہے۔ اور اس وقت جو تاریخی جملہ حضرت ابو بکر صدیق علی حضور مولا علی شیر خدا نے فرمایا، ابو بکر اگر آج تو نہ ہوتا علی ہلاک ہو جاتا، اگر آج تو نہ ہوتا تو علی ہلاک ہو جاتا۔ امام جعفر صادق حضرت جابر بن عبداللہ سے صحیح حدیث روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب عمر بن خطاب کا انتقال ہو گیا، وصال فرما گئے حضرت عمر فاروق اعظم، اور ان کے جسم مبارک کو غسل دے کر جب کفن پہنا دیا گیا، حضرت علی شیر خدا نے دیکھا تو رو رہے تھے اور کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، پوری کائنات میں اگر مجھے سب سے محبوب کو چیز ہے وہ عمر ہے۔ کون ہے بولیے؟ فرمایا عمر وہ ہے کہ حشر کے دن جس کو میں رب کی بارگاہ میں لے کے پیش ہوں، اور جس کو لے کے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کے بعد خود علی کریں۔ آج لوگ ان کو آپس میں جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کے الفاظات ان پیاروں کے بارے میں بولے جاتے ہیں۔ نانا خدا را اپنی آخرت کبھی بھی تباہ و برباد نہ کرنا۔ یہ صحابہ، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آنکھوں کے تارے ہیں۔ الصحابہ کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا کہ صحابہ تاروں کی طرح ہیں، ان میں کسی کی پیروی کرو گے ہدایت فرما جاؤ گے۔ اور میری اہل بیت کی مثال، انا مثل اہل بیتی، اہل بیت کی مثال فرمایا کیسی ہے؟ مثل نوح سفینہ، یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح میری اہل بیت کی مثال ہے۔ فمن راکبہا فقط نجا، جو اہل بیت میں سوار ہوا جو نجات پا گیا، ومن تخلف عن ہلاکا، جو پیچھے رہا وہ برباد ہو گیا۔ تو لہٰذا ہمیں نہ اہل بیت کا دامن چھوڑنا ہے، نہ صحابہ کا دامن چھوڑنا ہے۔ پچھلے جمعے یہ ارشاد نبوی میں نے ذکر کیا، آخر میں دوبارہ پھر ذکر کر دیتا ہوں کہ سرکار نے فرمایا لا یجتمع حب علی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن، کسی مومن کے دل میں علی کی محبت، ابو بکر عمر کا بغض جمع نہیں ہو سکتا۔ جہاں علی علی کا نعرہ لگایا جائے وہاں شیخین کریمین کے ذات میں گستاخی کی جائے، ان کے لیے نازیبا الفاظ بولے جائیں، سرکار نے فرمایا وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہی ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے تو ابو بکر کی بھی محبت ہے، عمر کی بھی محبت ہے، سرکار کے سارے صحابہ کی محبت ہے، امیر معاویہ کی بھی محبت ہے۔ کن کی بولیے؟ اونچا بولو، کن کی؟ با آواز بلند، کن کی؟ کیونکہ حضرت امیر معاویہ بھی کیا ہے؟ مصطفیٰ کے صحابی۔ ان کو بھی سرکار نے گھوڑے کے پیچھے بٹھا کے سفر کیا ہے اور ان کے لیے دعا بھی کی ہے۔ واقعی عذاب، اللہ ان کو عذاب سے بچا۔ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ اس کو ہادی بنا، ہدایت یافتہ بنا، ہدایت کا مرکز بنا۔ اور جس کو مصطفیٰ ہدایت کی دعا دیں وہ شخص کبھی گمراہ ہو سکتا ہے؟ بتائیے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جو جنگ صفین جس کو لوگ آج لے کر تبصرے کرتے ہیں اور کتے کی طرح زبانیں نکال کر لعن طعن سب و شتم کرتے ہیں، وہ خطا اجتہادی تھی۔ خدا را اس کو سمجھیے، وہ خطا معصیت نہیں تھی، وہ خطا اجتہادی تھی۔ خطا اجتہادی اگر کوئی مجتہد کرتا ہے تو اس پہ اس کو اجر ملتا ہے۔ حضرت علی بھی صحابی، امیر معاویہ بھی صحابی، حضرت علی بھی مجتہد، امیر معاویہ بھی مجتہد۔ حضرت علی حق پہ تھے کیونکہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ تو مصطفیٰ نے دعا کی، اللہم الحق ما حیث دار، اے اللہ حق کو علی کے پیچھے چلا، کہو نا سبحان اللہ۔ یعنی علی آگے، حق علی کے پیچھے۔ تو حضرت علی سے حق کبھی چھوٹا نہیں ہے، لیکن یہاں خطا اجتہادی تھی۔
لوگ خطا اجتہادی کو لے کے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. لوگ جنگ، میرا بیان بھی ختم ہو گیا، جنگ صفین ختم ہوئی. حضرت علی نے خود فرمایا تھا، فرمائے جتنے مسلمان دونوں طرف سے شہید ہوئے سارے مسلمان جنتی ہیں. اخواننا بغوا علینا البدع و نہایہ اٹھا کے دیکھو، فرمایا ہمارے بھائی ہیں کہ ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. حضرت علی ان کو اپنا بھائی کہیں، آج لوگ ان کو صحابی نہیں کہتے. حضرت علی ان کو شہید کہیں، آج لوگ ان کو خائن، دغے باز، فراڈی، دھوکے باز، بے ایمان، گالی گلوچ دے معاذ اللہ. حضرت علی جن کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، حضرت علی جن کو مسلمان کا ٹائٹل دے کے چلے گئے، جن کو حضرت علی نے شہید کا درجہ دے دیا، آج لوگ ان کو صحابی نہیں مانتے. اور پھر یہی نہیں، جب حضرت علی شیر خدا کو اس حدیث کا معلوم ہوا کہ سرکار نے امیر معاویہ کی ہدایت کی دعا کی ہے، تو حضرت علی کہتے ہیں تو مجھے پہلے پتہ ہوتا میں اپنے بھائی سے جنگ ہی نہ کرتا. اب بھی بھائی کہہ رہے ہیں. اور جب حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی کے مقام کا پتہ چلا، دیکھیں غنیۃ الطالبین کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی نے برملا اس بات کو لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے لیے جنگ کرنے کا جواز موجود تھا. کیوں؟ وہ حضرت علی کو برحق جانتے تھے، ان کو خلیفۃ رسول جانتے تھے، ان کو پوری کائنات کا امام جانتے تھے، ان کو اپنے سے افضل جانتے تھے، ان کو اپنا مولا جانتے تھے، ان کو مسلمانوں کا پیشوا جانتے تھے. لیکن جنگ کی ذات کے لیے نہیں کی. عثمان غنی کو جنہوں نے شہید کیا تھا، ان قاتلوں کو قصاص لینے کے لیے کی تھی. وہ تو عثمان غنی کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے جنگ کے لیے روانہ ہوئے تھے، لہذا وہ ذات کے لیے نہیں تھی. وہ کس کے لیے تھی؟ عثمان غنی کی قاتلوں. اور حضرت علی بھی حق میں تھے. آپ فرماتے تھے کہ میں نئے خلافت میں متمکن ہوا ہوں. کیوں؟ اس ایک بلوائی، ایک بد عقیدہ، ایک خارجی کے پیچھے پورا قبیلہ تھا. اگر ایک کو باصرے جہنم کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر سر درد سے جدا ہوتے، ہر طرف خون کی نہریں بہہ جاتی. حضرت علی فرماتے تھے مجھے وقت چاہیے، میں چھوڑوں گا کسی کو نہیں. قصاص سب سے لیا جائے گا لیکن اپنے وقت پہ لیا جائے گا. تو اسی طرح ایک جنگ شروع ہوئی، خطائے اجتہادی ہوئی. اب آخری جملہ، حضرت امیر معاویہ نے حضرت سعد غالباً سے پوچھا کہ جب جنگ صفین تو ساتھ کیوں نہیں تھا؟ البدع و نہایہ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں میں کیسے ساتھ ہوں؟ اس طرف تو وہ تھا کہ جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا علی تو میرے نزدیک ایسے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا. تو کہتے ہیں وہ کون ہے شخص؟ بتا. کہا کہ حضرت یہ تو بات بڑی مشہور ہے، یہ فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے کرتے کرتے حضرت ام سلمہ کا نام لے لیا، سرکار کی زوجہ محترمہ کو. یہ سفر کر کے گئے مکے میں حضرت ام سلمہ کے پاس اور جا کے کہتے امی جان یہ حدیث آپ نے مصطفیٰ سے سنی؟ تو وہ کہتی ہیں ہاں میں نے سنی ہے، سرکار نے علی کے بارے میں یہ بات کی. اب امیر معاویہ رونا شروع ہو گئے، رونا. کہتے ہیں اگر یہ بات میں نے لو کنت سمیت قبل ھذا اليوم، اگر یہ بات میں نے جنگ صفین سے پہلے سنی ہوتی، دنیا دیکھتی، لکنت خادما لعلی، امیر معاویہ علی کا خادم ہوتا. کیا ہوتا علی کا؟ یا دنیا سے پہلے وہ چلے جاتا ہے یا پھر میرا خاتمہ ہو جاتا، میں اللہ سے جا ملتا. تو جب جنگ ہونے کے بعد دونوں حضرات کے دل پاکیزہ اور پاک، دونوں ایک دوسرے کو صحابی، جنتی، شہید مسلمان کہتے ہیں. 14 صدیاں گزر گئی، کوئی نہ بولا. آج کا نجدی بولتا ہے، آج کا رافضی بولتا ہے، آج کا تفضیلی بولتا ہے، آج کا کٹ ملا بولتا ہے کہ جس کے دل میں حب صحابہ نہیں. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیسی کیسی گستاخانہ باتیں کرتے ہیں. لہٰذا آپ پہچانیے جو اس طرح کے لوگ ہیں ان سے قطع تعلق کیجیے. قطع تعلق کرو گے تبھی نجات کی کوئی وجہ ہوگی، ورنہ حشر کے دن اللہ روک دے گا. کتنے بھی عمل لے کے چلے جاؤ. ابھی آپ نے حدیث پاک سنی ہے نا، کوئی کعبے میں مر گئے عبادت کرتے اور دل میں بغض اہل بیت ہے، سیدھا جہنم میں جائے گا. تو یہی اگر صحابی کا بغض لے کے مرا ہے، سرکار نے تو فرمایا وَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يُسُبُّونَ أَصْحَابِي، جب تم یہ دیکھو کہ لوگ میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ، پھر چپ نہ رہنا بلکہ مل کے کہو کہ تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تمہارے شر پہ یعنی تمہارے جسم پہ اللہ کی لعنت ہو. تو جو صحابہ کے بارے میں بولے مصطفیٰ فرماتے اس پہ لعنت کرو، کیونکہ یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے تربیت یافتہ ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. اب آئیے آخر میں با آواز بلند بولو، ہر صحابی نبی، آواز بلند کر کے، ہر صحابی نبی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کیا. اسی ترجمے کو امیر اہل سنت فرماتے ہیں،
ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی چار یارانے نبی ارے فاطمہ اور علی حضرت معاویہ حضرت سفیان بھی بابا بلند سنیو ہر صحابی نبی انشاءاللہ جب یہ جنتی ہے تو ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی داخل جنت ہو جائیں آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. کھڑے ہو جی انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھا جائے.